السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت دینے کے بعد رسول کی رسالت اور ان کی عبدیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ شارح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَجَعَلَ الشَّهَادَةَ لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ مقرونۃ بشہادۃ اللہ بالتوحید للاشارۃ الی انہ لا بد من کل منہما۔ وجعل معروف کا صیغہ پڑھا جائے اور اسی طرح سے فاعل اس کا علامہ ابن تیمیہ معنی ہوگا، اور وَجَعَلَ الشَّهَادَةَ لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت اور عبودیت کی شہادت کو بنایا ہے مقرونتاً۔ مقرونتاً مطلب ملا ہوا، تو جعل مقرونتاً یعنی ملایا ہے، یعنی مؤلف نے رسول کے لیے عبودیت اور رسالت کی شہادت کو ملایا ہے بشہادت اللہ بالتوحید، اللہ رب العالمین کے لیے توحید کی شہادت کے ساتھ۔ آئی بات میں مطلب یہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے توحید کی شہادت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت اور عبدیت کی شہادت کو ملایا ہے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے توحید کی شہادت کا ذکر ہوا، اور اسی کے ساتھ رسول کے لیے رسالت اور ان کی عبدیت کی شہادت کو بھی ذکر کیا۔ للاشارۃ الی انہ لا بد من کل منہما، اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی جانب کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ہونا ضروری ہے۔ آئی بات میں، یعنی رسول کے لیے عبدیت اور رسالت کی شہادت، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے وحدانیت کی شہادت، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں لازمی اور ضروری ہیں ایمان کے لیے، اخروی نجات کے لیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہوئی، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی اگر نہیں ہے، یا اسی طرح سے رسول کے لیے رسالت اور عبدیت کی گواہی نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں پایا جائے گا۔ تو اسی بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دونوں کو ایک ساتھ مؤلف نے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فَلَا تُغْنِي إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، ان میں سے ایک دوسری سے بے نیاز نہیں کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور رسالت محمدی سے انکار کر دے، عبدیت محمدی سے انکار کر دے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کافی نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح سے کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ وَلِہَذَا
قرنا بینہما فی الاذان و فی التشہد، اور اسی مقصد کے ساتھ اور اسی مقصد کی وجہ سے ملایا گیا ہے ان دونوں کے درمیان میں، فی الاذان اذان میں، و فی التشہد اور تشہد میں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی کو، ان دونوں گواہیوں کو آذان اور تشہد میں بھی اسی غرض سے یکجا کیا گیا ہے، ملایا گیا ہے، ایک ساتھ دونوں کو رکھا گیا ہے۔ یہاں بھی مقصد یہی ہے، جیسے اذان میں کہتا ہے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ، آئی بس میں؟ تو یہ دونوں شہادتیں ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہیں اذان میں، اور ایسے ہی تشہد میں بھی معاملہ ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وقال بعضهم فی تفسیر قولہ تعالی، اور اسی طرح سے بعض علماء نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تفسیر میں ذکر فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے بعض علماء نے، یعنی لا اذکر الا ذکرت معی، لا اذکر میں ذکر نہیں کیا جاؤں گا، یعنی لا ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے میں ذکر نہیں کیا جاؤں گا الا ذکرت معی، مگر آپ کا بھی تذکرہ میرے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ تفسیر بعض علماء نے اس آیت کی ہے، لیکن یہ مرسل روایت ہے اور ضعیف ہے، ضعیف کی اقسام میں سے ہوتی ہے، مرسل ضعیف کی اقسام میں سے ہوتی ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے۔ تو یہ ضعیف روایت اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ بات اپنی جگہ صحیح اور درست ہے کہ رسول کی رسالت کی گواہی اور عبدیت کی گواہی کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں لازمی اور ضروری ہیں، بلکہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایک چیز کی گواہی اگر ہے تو دوسری چیز بھی پائی جائے گی، اور ایک چیز ان میں سے ختم ہو گئی تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جائیں گی۔ اس کے بعد شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُمِعَ لَهُ بَيْنَ وَصْفَيْ الرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِأَنَّهُمَا أَعْلَى مَا يُوصَفُ بِهِ الْعَبْدُ۔ وَإِنَّمَا جُمِعَ لَهُ، لہو میں جو ضمیر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جمع کیا گیا ہے رسالت اور عبودیت کے دونوں وصفوں کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت اور رسالت کے دونوں وصفوں کے درمیان میں جمع کیا گیا ہے، یعنی دونوں وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے گئے ہیں۔ جیسے یہاں مؤلف نے کہا ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو یہ عبدیت اور رسالت دونوں وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، آئی بس میں؟ یا اسی طرح سے اور بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یا اسی طرح سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہاں عبودیہ اور عبادت کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں والعبادۃ ہی الحکمۃ التی خلق اللہ الخلق لاجلھا، اور عبادت یہی وہ حکمت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا، لاجلھا جس کے لیے، یعنی عبادت یہ وہ مقصد ہے یا وہ حکمت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی پیدائش جن اور انس کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو عبادت یہی ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو مخلوق جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ اپنے اس مقصد حقیقی کو پورا کرے گی، جو بھی مخلوق اس کو پورا کرے گی، عبودیت کا وصف اس کے اندر زیادہ پایا جائے گا۔ فکمال المخلوق فی تحقیق تلک الغایتی، پس مخلوق کا کمال اس مقصد کی تحقیق میں ہے۔ آئی بات میں؟ تو مخلوق کا کمال اس مقصد کی تحقیق میں ہے۔ تحقیق یعنی تخلیص، اس مقصد کو پورا کرنے میں، آئی بات میں؟ خالص طریقے سے اس مقصد کو پورا کرنے میں۔ تو مخلوق کا کمال اس مقصد کی تحقیق میں ہے، یعنی اس مقصد کو صحیح طور سے پورا کرنے میں ہے۔ وَكُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ تحقیقاً لِلْعُبُودِيَّةِ ازْدَادَ كَمَالُهُ وَعَلَتْ دَرْجَتُهُ، اور جب جب بندہ اس میں زیادہ ہوگا، عبودیت کی تحقیق میں زیادہ ہوگا، ازداد کمالہ، اس کا کمال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب وہ عبودیت اللہ رب العالمین کی عبادت ہی بندے کا کمال ٹھہرا، تو جتنی زیادہ بندہ عبادت کرے گا اللہ رب العالمین کی، اتنا ہی اس کے اندر کمال پیدا ہوگا، اس کا کمال بھی اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ وَعَلَتْ دَرْجَتُهُ، اور اسی کی بنیاد پر اس کا درجہ بلند ہوگا۔ آئی بات میں؟ یعنی جتنا اس کے اندر عبادت کا مادہ پایا جائے گا، اسی اعتبار سے اس کے اندر عبودیت کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ وَلِهَذَا ذَكَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَقْبِ الْعَبْدِ فِي أَسْمَى أَحْوَالِهِ وَأَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا لقب عبد ذکر فرمایا ہے، فی اسما احوالہ، ان کے بلند و بالا مقامات میں۔ اسما سمون سے مطلب زیادہ بلند، اور اسی طرح سے اشرف مقامات ہی، یعنی ان کے جو شرف اور مقام و مرتبے کو بڑھانے والے مقامات ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لقب سے یاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عبدیت جو ہے یہ ایک طرح سے بندے کے کمال کو بڑھانے والی ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ جتنی زیادہ عبدیت ہوگی، اللہ رب العالمین کی عبادت کا مادہ انسان کے اندر پایا جائے گا، اسی قدر اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بلند ہوگا۔ اسی وجہ سے جو مقامات اہم ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام و مرتبے کی باتیں کی ہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ کل اسراء بھی، جیسے معراج کے لیے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقیامہ بالدعوت الی اللہ، یا اسی طرح سے دعوت الی اللہ کے امور کو انجام دینے کے تذکرے میں، والایحاء الیہ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی نازل کرنے کے موقع پر، والتحدی بالذی انزل علیہ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کے ذریعے چیلنج کرتے وقت، وَنُبِّهَ بوصف العبودیت ایضا الی الرد علی اہل الغلو الذین قد یتجاوزون بالرسول
قدرہ ویرفعونہ الی مرتبۃ الالوہیۃ۔ اسی طرح سے تنبیہ کی گئی ہے بے وصف العبودیت، وصف عبودیت کے ذریعے سے، الی الرد علی اہل الغلو الذی قد یتجاوزون بالرسول قدرہ، اہل غلو کی تردید کے سلسلے میں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو لے کر، وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الْأُلُوهِيَّةِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے تک پہنچاتے ہیں، كَمَا يَفْعَلُ ذلال الصوفیۃ قبحہم اللہ، جیسا کہ گمراہ صوفی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو بدنما کرے۔ آئی بات میں؟ تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اہل غلو، جو غلو کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی تردید بھی اس عبدیت کے وصف کو لا کر کی جا رہی ہے۔ آئی بات میں کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، معبود نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں اور عابد ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک مقصد یہ بھی ہے، اس مقصد کے تحت بھی عبدیت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اشرف مقامات میں۔ وقد صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور تحقیق کے صحیح ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال کہ آپ نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لا تطرونی، تم مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا۔ اطراء کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑھانا، مقام و مرتبے سے زیادہ مقام و مرتبہ دینا۔ تو لا تطرونی، تم مجھے نہ بڑھانا حد سے، کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا۔ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، یقیناً میں بندہ ہوں، عبد ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ والمقصود ان هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بکمال عبودیته لربه وکمال رسالته، اور یہاں مقصود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و عبدیت کی شہادت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت اور کامل رسالت کا بندہ اعتراف کر لے۔ وَأَنَّهُ فَاقَ جَمِيعَ الْبَشْرِ فِي كُلِّ خَصْلَةٍ كَمَالُهُ، اور اسی طرح سے تمام انسانوں میں ہر خصلت کے اعتبار سے آپ کا کمال فائق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال جو ہے تمام انسانوں میں، جتنے بھی انسان ہو سکتے ہیں، نبی ہوں، رسول ہوں، یا اسی طرح سے اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں، تو تمام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال فائق ہے۔ وَلَا تَتِمُّ هَذِهِ الشَّهَادَةُ، اور یہ شہادت پوری نہیں ہوتی ہے، حَتَّى يَصْدُقَ الْعَبْدُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ، یہاں تک کہ بندہ، انسان سچا گمان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی کل ما اخبر بہ، ان تمام معاملات میں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ شہادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی یہاں تک کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے ان تمام معاملات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ وَيُطِيعُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ، اور اطاعت کرے ان تمام معاملات میں جن کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور باز رہے ان تمام معاملات سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔
تو یہ شہادت جب بندہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اسے تمام باتوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان میں آپ کو سچا جاننا ہوگا، اور اسی طرح سے ہر حکم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہوگی، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو پھر یہ شہادت معتبر ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ شہادت معتبر نہیں ہوگی۔ آئی بات میں؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدیت اور رسالت کی گواہی سے متعلق بات ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔